والحمد لله رب العالمين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God but Allah. If someone seeks help from anyone but Him, he is worthy of contempt. If someone follows any path but his, he has gone astray. If Allah does not provide a light for someone, he has no light. Blessings and peace be upon the seal of the prophets and messengers, our master, our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was sent as a mercy to all the world, and upon those that preceded him, those chosen to convey the message for the guidance of humankind, and peace and blessings upon his family Ahlul Bayt, peace and blessings upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's companions, his ashab, and the successors to the guidance until the day when they shall all be resurrected. Agar وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، اگر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مٹی نہ ہو برباد میری پس موت الہی، مٹی نہ ہو برباد میری پس موت الہی، جب اڑے خاک میری تو مدینے کی ہوا ہو. میرے انتہائی محترم قبلہ پیر و مرشد واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام، میرے معزز مہمان گرامی، esteemed scholars, professors, intellectuals, academics, میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پرفتن دور میں جہاں دن اور رات کے حالات کبھی کبھی ایسے لگتے ہیں کہ ان میں صدیوں کے برابر معاملات گزر چکے ہیں، جبکہ وقت صرف 24 گھنٹے کا گزرا ہوا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایک عام آدمی کے لیے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک عام انسان کے لیے سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم کرنا تقریباً ناممکن سی بات ہو گئی ہے. اس پرفتن دور میں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں جس زبان میں یہ میسج آپ تک پہنچا سکتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں، چاہے اردو ہو، انگلش ہو، پنجابی ہو، عربی ہو، فارسی ہو. میری کوشش ہے کہ جتنے لوگ سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی ایک مزاج کا نہیں ہوتا، اور اس حوالے سے بھی آج گفتگو ہوگی. میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی میلاد پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، رحمت للعالمین کانفرنس میں بیٹھے ہیں، تو آپ مجھے نہ دیکھیے، اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت انتظام ہے، میں کہتا ہوں اس کو بھی نہ دیکھیے، آپ بس اس شان والے کی شان کو دیکھیے. ان کے تصور کو سامنے رکھ کر نیت یہ کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم صرف اللہ اور اس کے نبی کی بات کریں، اور اس کی بات کریں جو ہمیں ان کا راستہ دکھائے، اور کسی کے لڑ نہ لگے، کسی کی بات میں نہ آئیں. حضرات گرامی، اس پرفتن دور میں this time of sedition and seditious
ایکٹیویٹیز اس پرفتن اور تاریک دور میں جب تک ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں نہ کرتے، کوئی بات نہیں بنے گی۔ ان پریشانیوں، پشیمانیوں، تنگ دستیوں سے نجات کی کوئی صورت نہیں بن سکتی جب تک اپنے اللہ عز و جل کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات کرنے سے پہلے، چونکہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، یہ میں بڑے فخر سے اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ میرے اللہ کی ہمیں توفیق ہے کہ الحمدللہ اس علاقے کی 86 محفلوں میں ہماری حاضری ہے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ تو چونکہ جس چیز کے حوالے سے مجھے کمی محسوس ہوتی ہے، بزرگوں میں نہیں، بزرگ دے ساڈے تو چنگی گزار رہے ہیں، بزرگوں سے ہمیں دعا لینی چاہیے۔ میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں، مگر جو کمی ہماری یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، مدرسے ہونے کے باوجود اتنی سوشل ایکٹیویٹی، اتنی چیریٹیبل ایکٹیویٹی، اتنی افطاریاں، اتنی خیرات، اتنی اچھے کام، ان سب کے باوجود جو کمی مجھے نظر آتی ہے نا نوجوانوں میں، ان کی سوچ میں، ان کی نیت میں، ان کی ڈائریکشن میں، اس کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملے، میرے پیر و مرشد کی نگاہ کرم کا صدقہ میرا رب مجھے توفیق دے تو میں یہ پیغام ضرور دوں۔ تو آج میرا دل ہے کہ تھوڑی سی ہم بات سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے عقیدے کی کر لیں، تاکہ عقیدہ درست ہو جائے، اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ حضرات محترم، زیادہ تر لوگوں کو تو اس کا پتہ ہے، مگر یاد رکھیے ہر ایک بندہ ایک لیول پہ نہیں ہوتا، ہر ایک بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ بندوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا، اور ایسی کلیریفیکیشن دینے سے شاید ان کی بات بن جائے تو ان کے فائدے کے لیے، اور سوشل میڈیا سے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے بینیفٹ کے لیے اس پلیٹ فارم، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ہمارا جو عقیدہ ہے خدا کے حوالے سے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے سامعین و ناظرین، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات انفینٹ ہے، لا محدود ہے، کوئی حد نہیں، اس کی ذات کے کمالات کا کوئی شمار نہیں جن کو میں بیان کر سکوں، بلکہ میرا رب خود قرآن میں اپنی صفات کے حوالے سے فرماتا ہے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ میرا رب فرماتا ہے بے شک وہی اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات، میرا اللہ ہمارا رب وہ ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، جبکہ وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ کل کائنات کی ہر شے میرے اللہ کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر ہمارے رب کی قدرت ہے، وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زندگی اس کی طرف سے، موت اس کی طرف سے، نفع اس کی طرف سے، نقصان اس کی طرف سے، عزت اس کی طرف سے، ذلت اس کی طرف سے، بیماری اس کی طرف سے، شفا اس کی طرف سے۔ وہ رزق دیتا بھی ہے اور رزق بند بھی کر دیتا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی کسی کا وقت ضائع نہیں ہو رہا، کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی جس کو ہم کہیں کہ ہمارے رب نے کوئی ضائع چیز کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، وہ سب کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ میرا اللہ ہے، وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے، جس نے سب کو عطا کیا، سب کو عطا کرنے والی ذات میرے اللہ کی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور صرف اس کی عبادت ہے، صرف اس کا سجدہ ہے، اور کسی کا سجدہ نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہے، صرف میرے خالق، میرے مالک، میرے اللہ کی عبادت ہے۔ اور ہمارے دل میں جب وہ رب سما جاتا ہے نا تو ایک بندے کی زندگی اور آخرت بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا یہ مشہور واقعہ اور بڑا سبق آموز ہے، اور اس میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں جوہری تھے، جولر تھے،
یہ ہیرے جواہرات کا گولڈ سلور کا کام تھا ان کا، تو تجارت کے سلسلے میں بائزنٹیم ایک سلطنت تھی، اس میں چلے گئے۔ اب ماشاءاللہ بہت سے میرے انٹلیکچول اور ایکیڈیمک بھائی اسٹیمڈ اسکالرز بھی بیٹھے ہیں، تو ان کو تاریخ کا پتہ ہے، تو مجھے دہرانے کی شاید ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت اسلام آیا ایک طرف پرشین ایمپائر تھا، ایک طرف بائزنٹین ایمپائر تھا۔ پرشین وہ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، بائزنٹین وہ تھے جو عیسائی تھے۔ تو حضرت حسن بصری بائزنٹین ایمپائر میں گئے تجارت کے سلسلے میں، تو وہاں کے وزیر اعظم سے ذرا جان پہچان تھی، وہاں اس کے پاس جا کے بیٹھے، اس نے کہا کہ حسن بھائی آج ہمارے ہاں ایک سالانہ تقریب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میرا دل ہے ہم اکٹھے نہ چلیں۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، آؤ اکٹھے چلتے ہیں۔ تو لگ بھگ 100 سپاہی ساتھ لگا اور وہ نکل پڑے، صحرا کے اندر گئے۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب دور صحرا میں ہم پہنچ گئے نا، تو میں نے ایک بہت ہی بڑا حسین خیمہ دیکھا، اور وہ خیمہ اس طرح تھا کہ اس کے قلعے جو تھے نا جس سے وہ بدا ہوا تھا وہ سونے کے تھے، اور اس کی جو رسیاں تھیں وہ عام رسیاں نہیں تھی، چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں بڑا حسین و جمیل، بڑا باروب خیمہ تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں وہاں کھڑا ہو گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں فوجی موجود ہیں، اور وہ لشکر ہزاروں کی تعداد میں، سپاہی اپنی اپنی وردی پہنے ہتھیار پکڑے کھڑے ہیں، سب آتے ہیں خیمے کے گرد چکر لگاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کیا دیکھا، جب وہ لشکر روانہ ہو گیا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد علاقہ بھر کے پوری سلطنت میں سے علماء اور دانشور اور جید حکیم لگ بھگ 400 کی تعداد میں آئے، اسی طرح خیمے کے گرد چکر لگایا، کچھ بولے اور پھر چلے گئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد تقریباً 300 معتبر ترین سفید ریش والے بزرگ شیخ قاضی پوری سلطنت میں سے، حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کو میں نے دیکھا، وہ تشریف لے کے آئے ہیں، خیمے کے گرد چکر لگایا ہے، کچھ کہا ہے اور چلے گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی اس کے بعد 200 خوبصورت ترین حسین و جمیل کنیزیں آئیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرے تھال تھے، وہ بھی اسی طرح آئیں، خیمے کے گرد ایک چکر لگایا، کچھ کہا اور پھر وہ چلی گئی۔ حضرت حسن بصری ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، سوچ ہی رہے تھے کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ تو وزیر اعظم نے کان میں گوشہ کیا، کہنے لگے حسن بھائی یہ جو ہماری سلطنت کا بادشاہ سیزر ہے نا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس سے نہ کوئی زیادہ سلطنت میں خوبصورت تھا اور نہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا تھا، تمام جدید علوم کی شاخوں میں وہ ماہر تھا، میدان جنگ میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت والا تھا، یعنی کہ اس پوری اسٹیٹ کے اندر اس سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ جی وہ وزیر اعظم حسن بصری کو وہ کہتا ہے کہ حسن بھائی ہمارا جو بادشاہ سیزر ہے وہ اپنے اس اکلوتے بیٹے کے اوپر جان مارتا تھا، جان مارتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ کہتا ہے وہ وزیر اعظم کہ حسن بھائی بادشاہ کا یہ والا جو بیٹا، اتنا زبردست بیٹا، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا کہ پورے سلطنت کے طبیب اس کا علاج نہ کر سکے، اور چند دنوں کے بعد وہ بیچارہ مر گیا۔ بادشاہ نے اس شہزادے کو یہ جو آپ خیمہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دفن کیا ہے، جس خیمے کے سامنے آپ کھڑے ہیں اس کے اندر بادشاہ نے اپنے اس اکلوتے بیٹے شہزادے کو دفن کر دیا، جس کی اتنی شہرت اور اتنے کمالات تھے، اس کو یہاں اس نے مرنے کے بعد بادشاہ سیزر نے اس کو یہاں دفن کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، کہتا ہے کہ وزیر اعظم حسن بصری کو کہ بھئی ہر سال یہاں ہم آتے ہیں، کہنے لگا پہلے جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے بادشاہ کی فوج آئی، وہ لشکر آ کے اس خیمے کے گرد چکر لگا کے آپ کو پتہ ہے کیا کہتا؟ حسن بصری نے کہا کہ بھائی میں نے تو نہیں سنا، تو بتا دے۔ کہنے لگا وزیر اعظم حسن بصری کو، اور یہ ساری بات کان میں ہو رہی تھی، کہتا ہے کہ جی یہ جو لشکر آتا ہے نا خیمے کے گرد چکر لگا کے، کہتا ہے شہزادے یہ آفت جو تجھ پر آئی ہے نا، یہ میدان جنگ میں اگر آتی تو ہم اپنی جانیں دے کر تجھے بچا لیتے، مگر کیا کریں یہ آفت موت کی صورت میں تجھے اس خدا کی طرف سے آئی ہے جس سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ اب بات پہ غور کیجئے گا، بڑی سبق آموز بات ہے۔ فوج یہ بات کہتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کہنے لگا کہ جی پوری سلطنت سے تمام عالم دین، تمام دانشور آتے ہیں، کہتے ہیں شہزادے تجھ پر اس خیمے کا چکر لگا کے، پھر کہتے ہیں شہزادے تجھ پر جو موت آئی ہے نا اس کو کائنات کے سارے علم اور حکمت سے بھی نہیں روکا جا سکتا، ورنہ خدا کی قسم کہتے ہیں کہ ہم اس کو روک لیتے، اس خدا کی مرضی کے سامنے ہم کیا کریں، ہمارا علم سب کچھ بے بس ہے، ہماری سوچ، ہماری
حکمت اس ذات کے سامنے کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتی. اور وہ یہ بندے بات کہہ کے دانشور عالم دین جتنے بھی ہیں وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا حسن بھائی آپ نے دیکھا تمام سلطنت کے بزرگ آ کے اس کا چکر خیمے کا لگا کے کچھ کہہ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ شہزادے اگر ہماری دعا سے تیری موت ٹل سکتی تو ہم کوئی لمحہ ایسا نہ چھوڑتے جس میں تیری زندگی کے لیے دعا نہ کرتے، مگر تیری موت اس کی طرف سے آئی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہماری نہیں وہاں چلتی. پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم کہنے لگا آپ نے دیکھا آخر میں وہ کنیزیں بھی تو آئی تھی نا، وہ کنیزیں چکر لگا کے خیمے کا یہ کہتی ہیں شہزادے اگر یہ آفت جو تجھ پر آئی ہے ٹل سکتی ہوتی حسن اور مال کے ساتھ تو ہم سب کچھ قربان کر دیتی، مگر یہ موت کیا کرے اس خدا کی طرف سے ہے جو ہر چیز سے پاک ہے. یہ کہہ کے وہ بھی چلی جاتی ہیں. وزیر اعظم اب اونچا بولنے لگا، کہنے لگا حسن بھائی اب ان سب کے جانے کے بعد ہمارا بادشاہ سیزر آتا ہے، اپنے تمام وزراء حکومت جاؤ جلال کے ساتھ آتا ہے، خیمے کے آگے آ کے چکر لگانے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ دیر خاموش رہتا ہے اور پھر کہتا ہے او میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھ کے تارے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ میری شان و شوکت، یہ میری فوج، یہ میری ریاست کے حکیم، یہ علماء، یہ بزرگ، یہ شیخ، یہ حرم میرے کی خوبصورت ترین کنیزیں، یہ تمام مال و دولت، بلکہ میں خود اس سلطنت کا بادشاہ تیری موت کو نہ روک سکا. کہنے لگا کیونکہ میں بے بس ہوں اس خدا کی رضا کے آگے جو خالق ہے جو مالک ہے. یہ کہہ کے وہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ سب سمیت بادشاہ کے سب لوٹ جاتے ہیں کہ اب پھر اگلے سال آئیں گے اور یہی ترتیب ہوگی. یہ دیکھ کر حضرت حسن بصری کے دل پر ایسا اثر ہوا، ایسا اثر ہوا، اتنا روئے اور قسم کھائی، کہنے لگے اب جب تک اس مالک کو نہیں نہ منا لیتا. بھائی ہم یہ ڈالر یورو پونڈوں کی جلبوں میں اور چھلکوں میں پھنس چکے ہیں، ہم یہ بتیاں شتیاں اور ان سارے نخروں میں ہم پھنس چکے ہیں. خدا کی قسم اس بادشاہ سے زیادہ ہم سے تو کم از کم بہت زیادہ وہ امیر ہے. ارے خدا کی رضا کے آگے اس کی بھی کوئی طاقت کی حیثیت نہیں تو ہماری ٹوٹی پھوٹی کوڑیوں کی کیا حیثیت، ہم خدا کی رضا کو کیسے ٹالیں. تو اس ساری بات کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ وہی اثر ہونا چاہیے جو حضرت حسن بصری کے دل پہ ہوا. کہنے لگے خدا کی قسم اب جب تک اپنے رب کو راضی نہیں نہ کر لیتا، سب کو چھوڑ دیا، تجارت کو پیچھے کر دیا. کہنے لگے جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتا اور پھر جب تک میرا رب مجھے اپنی قربت عطا نہیں کر دیتا نا، حسن اب ہنسے گا نہیں. اور پھر ساری زندگی ہر سانس کے ساتھ حسن بصری نے خدا کی رضا کو تلاش کیا اور بس یہی کہتے پھرتے تھے جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سامعین و ناظرین اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، ریلیشن شپ مضبوط کرنا ہے. اور ریلیشن شپ یہ تعلق یہ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کائنات عالم کی جو بہترین کتاب ہے نا جس کا نام قرآن ہے، قرآن رب نے ہمیں دے دیا. اور جب حضرت حسن بصری کی طرح دنیا میں خدا کی یہ نشانیاں دیکھ کے انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے نا تو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور کیا جاتا ہے. ہم احتراماً حضرات یہ کہتا چلوں خدا کی قسم ہمارے یہ معاشرے کی ریت و رواج ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے، اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے. ہم احتراماً قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں، الحمدللہ رکھنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ انہی میرج ہالز کے اندر جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو ہم اسی قرآن کو احتراماً اپنے بیٹیوں کے سروں پہ بھی رکھ دیتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں یہ قرآن نازل ہوا تاکہ ہم اس کا مطالعہ کریں. یہ قرآن اس لیے نازل ہوا رب کے فرمان پر تدبر اور تفکر کریں اور قیامت تک اپنا فرض پورا ادا کریں جو خدا کی بندگی ہے، اللہ کو یاد کرنا، اس کی عبادت کرنا. اب اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھائی صاحب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آؤ اب سن لو قرآن کیا کہتا ہے اسی حوالے سے. تو قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کا ترجمہ بھی کر دوں کیونکہ سارے عربی پڑھے نہیں ہوئے. میرا رب فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رب فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی رسول اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، میرا رب تمہیں دوست بنا لے گا۔ یعنی اگر ایک مومن جو ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو، اپنے رب سے دوستی چاہتا ہے، ولایت کا مقام چاہتا ہے، دنیاوی پریشانیوں، پشیمانیوں اور تنگ دستیوں کے باوجود اس زندگی میں حقیقی معنی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کے اور رسول اللہ کا فرما بردار ہو جائے۔ یہ اس کو کرنا چاہیے۔ فرما بردار اب وہی ہو سکتا ہے جو نبی پاک کے ہر حوالے سے پیروی کرنے والا ہو، اور پیروی تو بھائی وہ کر سکتا ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہو۔ اور یاد رکھیے گا محبت حضور سے نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی سے محبت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک جان پہچان نہ ہو۔ کیوں مصطفی صاحب؟ جب تک جان پہچان نہ ہو تب تک حضور سے محبت نہیں ہو سکتی، یعنی حضور کو جاننا بھی پڑے گا، حضور کو پہچاننا بھی پڑے گا۔ لیکن بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، گویا میں بات اس کو اس طرح سمیٹتا ہوں کہ اگر زبان سے اور دل سے یہ اقرار کر دیا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک انسان اپنے رب اور نبی کو جان جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ یہ کلمہ شہادت پڑھ کے انسان، ایک بندہ پڑھنے والا جو مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کو اور اپنے رب کے نبی کو جان جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے سے، رسول پاک کی سنت پاک اور تعلیمات سے رشتہ مضبوط کر کے اپنے اللہ اور نبی کو پہچان بھی جاتا ہے، اور پھر محبت بھی قائم ہو جاتی ہے۔ اب رب کی قربت کیسے پائی جائے؟ اصل تو سوال یہ ہے کہ رب کے قریب کیسے ہوا جائے، رب سے کیسے دوستی پائی جائے؟ تو میرے رب نے خود قرآن میں فرما دیا، کہتے ہیں میرا رب فرماتا ہے تو میرے ساتھ دوستی چاہتا ہے نا تو میرے نبی کی پیروی کر، فالو مائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فالو مائی پروفٹ۔ رب کہتے ہیں میرے نبی کی پیروی کر، حضور سے غیر مشروط محبت کر، بنا کسی لالچ کے اور شرط کے، یعنی سادے لفظوں میں رسول اللہ کا تابع دار ہو جا۔ اور تابع دار وہی ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، اور احادیث اس موضوع پہ تو بے شمار ہیں، مگر یہ حدیث مبارکہ کا میں نے اس لیے انتخاب کیا اور اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اس حدیث پاک کے بعد نا ذرا غور کیجئے گا، اور یہ میں بزرگوں سے نہیں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں، اپنے گلوں میں بھی ذرا غور کیجئے گا، کیا ہم حضور کی تابع داری کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی اور پہن لی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے سونے کی انگوٹھی بنوا کے پہنی ہے تو انہوں نے بھی بنوا کر پہن لی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لوگوں میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، اب اس کو میں نے اتار کر پھینک دیا ہے اور کبھی دوبارہ نہیں پہنوں گا۔ یہ سن کر، یہ دیکھ کر رسول اللہ کے جتنے تابع دار غلام تھے، جتنے اصحاب تھے، تمام نے حضور کی سنت کے مطابق اپنی اپنی سونے کی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ حضرات گرامی، تابع دار تو وہی ہوئے نا جنہوں نے رسول پاک کی بات پر عمل کیا، آپ کی بات کو مانا۔ اب قرآن کے اندر رہ کر بات کرنی ہے، قرآن سے پوچھ لیجئے اس حوالے سے قرآن میں میرا رب کیا فرماتا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے رسول محترم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں تمہارا حکم نہ مان لیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ میرا رب فرماتا ہے جو فیصلہ اے میرے نبی آپ فرمائیں، یہ لوگ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں، اور دل سے جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری
اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہ کرے نا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جب تک حضور کے فرمان میں نقص تلاش کرتے رہیں، ویکنیسز تلاش کرتے رہیں، ان کے آرمر میں کلنچز تلاش کرتے رہیں، پیروی، تابع داری، فرما برداری، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور جب تک یہ نہیں ہوگا نا، حضور سے محبت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جتنی مرضی تحریکیں اور ریلیاں نکال لیں، جتنے مرضی جناب نعرے اور دعوے کر لیں، محبت نہیں ہو سکتی جب تک ہر حوالے سے حضور کی پیروی اور تابع داری نہ ہوگی. اور جب تک حضور سے محبت نہیں ہوگی، یاد رکھیے اللہ کی قربت کو نہیں پا سکتا. اللہ کی قربت کو نہیں انسان پا سکتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمانے علی شان میں، ہر سنت میں، جب تک تجھے اور مجھے خوبیاں نہیں نہ نظر آتی، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. لہٰذا اس بات سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہی ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، محبت کی. کیونکہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر اس دنیا میں بھیجا. ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانے. ہم لوگ دنیا کے حکمرانوں کے بنائے ہوئے قانون کے احترام کرنے کی بڑی اچھل کے باتیں کرتے ہیں، جبکہ بھائی یہ قانون آج کل ہے، آج ہے، کل نہیں ہوگا. کیونکہ یہ حکمران آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. اور جب حکمران نہیں ہوگا نا، تو کوئی بھی آ کے قانون میں ترمیم کر کے ہمارا قانون بدل دے گا. جبکہ ہمارے نبی کی شان تب بھی تھی جب کچھ بھی نہیں تھا، اور تب بھی رہے گی جب کچھ نہیں ہوگا. ارے دنیا والوں کی اطاعت حضور کی اطاعت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ کی ذات ازل سے ہے اور اب تک رہے گی. ارے نام احمد معتبر سوغات ہے. یا رسول اللہ آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، اور جس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا وہ میرے محمد مصطفیٰ کی ذات. حضرات گرامی، سامعین و ناظرین، پتہ نہیں کیوں آج ادھر آنے سے پہلے مجھے پیغامات پہنچے کہ پیر صاحب ذرا ہاتھوں لا رکھی ہو، زیادہ جوش و جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بندے پریشان ہو جائیں گے. میں نے کہا جی یہ پریشان ہو یا خوش ہو مجھے کیا ہے، میری قبر کا حساب میں نے دیکھے، میں تو سردار کو راضی کرنا ہے، مجھے نہیں ہے بھائی. میں تو جوتی اتار کے بیٹھا ہوں، میں غسل کر کے آ کے بیٹھا ہوں، میں نماز جا کے عشاء کی ادا کروں گا کیونکہ جلدی نکل آئے، مگر میں مغرب پڑھ کے آیا ہوں. میں نے اللہ کے فضل سے عصر بھی ادا کی، میں نے اللہ کے فضل سے ظہر بھی ٹائم پہ ادا کی، اور میں فجر کے لیے بھی اٹھ کے، بے شک رات کے 3 بجے واپس آتے ہیں میں پڑھتا ہوں. اور کیونکہ مجھے تو پتہ ہے نا کہ اگر ابھی یہاں سے نکلنے سے پہلے میری جان نکل گئی تو حساب تو میں نے خود ہی دینا ہے نا، حساب تو میں نے دینا ہے. اگر شفاعت کسی کی بھی ہوگی تو صرف رسول اللہ کی ہوگی، تو میں نے تو ان کو راضی کرنا ہے. تو آپ جس طرح مرضی اس بات کو سنیں، میں اپنا فرض ادا کروں، اور میں یہ ساری گفتگو کر کے ایک بات کانکریٹلی 100% with clarity and absolute conviction آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. اگر ابھی تک نہیں ہوا نا میرے بھائی، تو اب ہو جانا چاہیے. کسی کے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کے کرم اور فضل سے، میرے رب کی عطا کا صدقہ، جو مقام و مرتبہ رسول اللہ کا ہے کائنات میں، مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں، کسی کو حاصل نہیں. تو پھر اس سوال کا جواب دے دیجئے، ہم کیسے اپنے رسول اللہ کو چھوڑ کر رب کو راضی کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ کیسے سوچ؟ میرے آج چونکہ وقت کم ہے، میں نے بڑی باتیں کرنی تھی مگر وقت کم ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اور یہ فوڈ فور تھاٹ ہے. جا کے سوچئے گا، اور حضور کو چھوڑ کر بائی پاس کر کس طرح مکہ عمرہ ہو جائے. سرکار کو اور اللہ کے فضل سے کوئی چھوڑتا نہیں ہے. یہ بس چھوڑنے کی باتیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں سجن دی گلاں نہیں سنتا. اگر اپنا ایمان تگڑا ہو نا تو بات یہ سننے کی بھی کسی کو مہلت نہیں دی جاتی. ہم اللہ کے فضل سے سب عاشق رسول ہیں، اور میں یہ بات اتنے وثوق اور کانفیڈنس کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ رحمت للعالمین. آپ کسی شادی بیاہ پہ نہیں آئے، میری اور آپ کی کوئی دنیا داری برتن نہیں ہے، آپ حضور کے نام پہ آئے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے جو کوئی بھی ہے.
اب اگلی جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے ہمارے مسئلوں کو سامنے رکھ کے میں وہ گفتگو کروں گا. یہ فیصلہ تو ہو جانا چاہیے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضور کے بغیر نہیں راضی کیا جا سکتا, کیونکہ رب فرماتا ہے میرے نبی کی طرف جاؤ, اس کے حکم اس کی پیروی کرو تو میں تم پر راضی ہو جاؤں گا, تمہیں دوست بنا دوں گا, کیونکہ رسول نائب خدا بھی ہیں اور قائم مقام بھی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے نبی کی فرما برداری کرو, پیروی کرو, میں تمہیں دوست بنا لوں گا. اگر ہم اس سبق کو جان لیں تو خدا کی قسم ہماری زندگی کے مسئلے, زندگی گزارنے کے مسئلے سب حل ہو سکتے ہیں. اب میں یہ بڑے احتیاط سے یہ اگلی چند لمحوں کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے اس کے بعد بڑا زبردست کھانے کا بھی انتظام ہوا ہے. بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی اسلام کے 5 رکن نہیں 6 ہیں. تو کسی نے پوچھا جی چھٹا کون سا؟ آپ نے فرمایا لنگر, روٹی او ہوئے گی دے کوئی اور کام ہوئے گا نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ نہیں, ہم بڑے اچھی ترتیب اور سپیڈ کے ساتھ لنگر کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا. یہ اگلی بات میں نے ذرا احتیاط سے کرنی ہے تاکہ کسی کا دل دکھانا میرا مقصد نہیں. آپ سب میرے محترم ہیں, آپ کا میزبان میں ہوں, میرے آپ مہمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مگر یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ خدا کی قسم ہم سب بھائی بھائی ہیں. اللہ کی قسم ہم اللہ اور نبی کو ماننے والے سب بھائی بھائی ہیں. ہمارے مسئلے کیا ہیں؟ میں آپ کو مسئلے بتاتا ہوں, چند مسئلے, اور باقیوں کی طرف اشارہ ہے. سارے تو نہیں میں بیان کر سکتا, وقت اتنا نہیں ہے. ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے آپس کے اختلافات اس نوعیت کے ہو چکے ہیں کہ ہم مسلمان بھائی بھائی ہونے کے باوجود مرنے مرانے پہ آ گئے ہیں, تکفیر پر آ گئے ہیں. بجائے اس کے اللہ سے اپنی معافی مانگیں, دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں, ہم اپنے اور جس پر ہم راضی ہوتے ہیں ان کے علاوہ سب کو جنت سے نکالنا چاہتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم جنت بھرنے کا کام کریں, ہم دوزخ بھرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. یعنی ہم لوگوں کو اسلام کے اندر نہیں, ہم لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, ہمارے گھروں میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے دیہاتوں میں, ہمارے قصبوں میں, ہمارے شہروں میں, مسلمان ملکوں میں بھائی امن نہیں رہا, امن نہیں ہے. حضور کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ہم سے کسی نے کیا دشمنی کرنی ہے؟ ہمارا عیسائی اور یہودی کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ارے آج تو وہ دن چل رہے ہیں مسلمان ایک دوسرے کا بہت بڑا دشمن پڑ گیا. جتنا نقصان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پہنچا رہا ہے, غیر مسلم مسلمان کو نہیں پہنچا رہے. اور پھر اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بے برکتی ہو گئی ہے. اسی وجہ سے ایسے مسئلے بن گئے ہیں کہ اب آپ مائکرو لیول پہ آ جائیں. میکرو لیول کی میں نے بات کی, مائکرو لیول پہ کیا معاملات ہو گئے مسائل کے حوالے سے. بچے باتیں نہیں مانتے, چھوٹے چھوٹے بچے, 4-4 5-5 سال کے بچے بات نہیں سنتے, بات نہیں مانتے, جواب دیتے ہیں. اور ہم ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو اپنے مقابلے میں لے آتے ہیں. ماں باپ ناراض ہو چکے ہیں, ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, تایا ناراض ہے, پھپھی ناراض ہے, خالہ ناراض ہے, بزرگ ناراض ہے. ہماری شادیاں نہیں نپتی اور دھڑا دھڑ ماشاءاللہ شادیاں ہو رہی ہیں. یہ میں خالد صاحب سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے کہ اس میرج ہال میں کتنی شادیاں ہو رہی ہیں اس علاقے میں. مگر میں آپ کو دوسری سائڈ بھی بتا دوں نا, جو لوگ دربار شریف آ کے سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ اتنا کچھ کیا مگر سرکار اے ویاہ نہیں نبھ رہا, وہ بچے نبھا نہیں پا رہے. یہ مسئلے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم, یہ ہماری عادت ہے. اور میں اپنی طرف پہلے اشارہ کرتا ہوں, میں آپ سے جدا نہیں, ہم سب ایک ہیں. ہم نے اپنی زندگی اور آخرت اللہ اور نبی کی رضا کے لیے بہتر کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب یہ کہتے ہیں دوسرے کی طرف اشارہ کر کے. میں قاری صاحب کی طرف اشارہ کروں گا, وہ میری طرف اشارہ کریں گے, اور ہم ایک دوسرے کو یہ کہیں گے کہ یہ تمہاری وجہ سے خرابی ہوئی ہے. اپنی غلطی نہیں نظر آنی, اپنی کمی نہیں نظر آتی. میرے بھائیوں یاد رکھیے, ان مسائل کا صرف ایک حل ہے, صرف ایک حل ہے. کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے جو میرے رب نے فرمایا ہے قرآن میں. ایمان والو رسول اللہ کی اطاعت کرو, ایمان والو رسول اللہ کی پیروی کرو, ایمان والو رسول اللہ کے تابع دار ہو جاؤ. اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح بنا لو,
اپنے مسئلوں کا حل رسول اللہ کے فرامین اور فیصلوں میں تلاش کرو. اب یہ صرف میں سرسری بات نہیں کر رہا, میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے کے بات آگے لے کر جاتا ہوں. آپ جب بیٹھک میں بیٹھتے ہیں, آپ جب شادیوں کے اوپر اسی سٹیج کے اوپر بیٹھتے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں, بھئی خدا کی قسم اگر آپ میں سے کوئی اس طرح نہیں کر رہا, اس کا اپوزٹ کر رہا ہے تو ویری گڈ. اگر اس طرح آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کیوں نہیں کر رہے. وہ کیا بات ہے بھئی, جب اپنی نجی محفلوں میں بیٹھتے ہو, پبلک محفلوں میں بیٹھتے ہو, تو دنیا داری کی کتنی باتیں ہوتی ہیں اور دین کی کتنی باتیں ہوتی ہیں. یہ بات چونکہ میں بہت جگہوں پہ جاتا ہوں, بہت جگہوں پہ پھرتا ہوں, مجھے پتہ ہے, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. میں امریکہ بھی گیا, میں بیلجیم, اس سال کی صرف بات کر رہا ہوں, پہلے کی نہیں بات کر رہا. ہماری جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں, یونیورسٹی کے ہال سے لے کر شادی کے اس مارکی کے ٹیبل تک, یہاں سے لے کر بیڈ روم کے کمروں تک, بھئی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فلانے سیاستدان نے یہ کیا, آج عمران ریاض خان نے یہ کہا, آج اس نے یہ کیا, آج یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ سوچیں ہماری کتنی باتوں میں رسول اللہ کی احادیث کے حوالے شامل ہوتے ہیں. کتنے بندوں نے کبھی کہا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے, یہ میرے نبی کی سنت ہے, یہ میرے نبی کی سنت ہے. کتنے بندوں نے کبھی بچوں کو کہا بیٹا بیٹی ایسے نہیں کرنا, وہ پوچھے کیوں, تو آپ کہیں کہ بیٹا یہ میرے نبی کی سنت ہے. کتنی دفعہ. تو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں, یہ میں سرسری بات نہیں کہہ رہا, یہ میرے تجربے کے ساتھ ہے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. انہی غلطیوں سے سیکھ کے میں نے اپنے گھر کا ماحول, اپنے پیر و مرشد کی تربیت کا صدقہ میں نے تو بدل لیا ہے. اور آپ کے بھی بچے, میرے بچے, ہم سب کے بچے سانجھے بچے ہوتے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں کا ماحول بہتر کریں. تو یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور کی زندگی, سنت اور آپ کی تعلیمات میں اپنی زندگیوں کے مسئلوں کے حل کو تلاش کریں, اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کی طرح بنا لیں. تو دراصل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب افطاری کے بعد رمضان شریف کے اندر میں کڑیاں والے سے کئی دفعہ گزرتا ہوں, رات کے 2-2 بجے تک یہاں محفل لگی ہوتی ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے. جلال پور جٹا سے بھی گزرے تو گرمیوں کا ماحول ہو تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. لاہور کے پرانے بازار میں سے بھی گزرے تو ایسی باہر محفل لگی ہوتی ہے. مگر جو ہی سحری ہو جاتی ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, تو سارے جا کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں. اب یہاں تو وہ پوری رات بیٹھ کے اللہ اور نبی کا ذکر کر رہے ہو, وہ بھی اور بات ہوتی ہے. پوری رات بیٹھ کے سیاسی باتیں ہوتی ہیں. یہ باتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں خلوص والا سجدہ کرو, اپنے رب سے مدد مانگو. میرے رب نے کامیابی کا راستہ بتایا. میرے رب نے کہا میرے نبی پاک کی فرما برداری کرو. اور یہاں تک قرآن فرماتا ہے, قرآن میں میرا رب فرماتا ہے, یہ جتنی بات کی میں آپ کو قرآن سے بھی دلیل دے دوں. میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. اے ایمان والو, اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں بلائے. یعنی نماز کے دوران بھی اگر رسول اللہ بلا لینا تو نمازی کے لیے نماز کی ادائیگی موقوف کرنا لازم ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, قرآن کو پڑھو, قرآن کا مطالعہ کرو. اس کو یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ رکھ لیا, اس کو کھول کے سامنے بھی رکھیے, اس کو پڑھیے. فلسفہ پڑھ لیا, سائنس پڑھ لی, ایسٹرالوجی پڑھ لی, جیولوجی پڑھ لی, جیوگرافی پڑھ لی, جیومیٹری پڑھ لی, سب کچھ پڑھ لیا. اور بھائی قرآن کو بھی پڑھ لو. قرآن میں میرا رب فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. بڑی توجہ کے ساتھ میرے ساتھ چلیے گا. قرآن مجید, فرقان حمید, برہان رشید, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بار بار فرمایا کہ لوگوں میرے نبی کی اطاعت کرو. میرے رب نے فرمایا کہ حضور کی نافرمانی میری نافرمانی ہے. میرے رب نے فرمایا حضور کی بات میری بات ہے. حضور کے قول کو میرے رب نے اپنا قول قرار دیا, حضور کے نطق کو میرے رب نے اپنی وحی قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا میرے رب نے ایمان بنا دیا. ارے جس طرح قرآن کے ارشادات کو ماننا اور عمل کرنا ضروری ہے نا, اسی طرح قرآن والے رسول اللہ کے احکامات کو ماننا اتنا ہی ضروری ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی صاحب یہ خود ہی باتیں بنا رہے ہو, یہ تمہارا عشق بول رہا ہے, تمہاری عقل کدھر گئی, تو میں کہتا ہوں عقل کو رکھو پیچھے, قرآن کو رکھو سامنے. سن میرا رب قرآن میں کیا کہتا ہے. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. ارے قرآن کے ان فرامین کی روشنی میں یہ بات ایز کلیئر ایز ڈے ظاہر ہو گئی کہ ہر بات میں حضور کی اطاعت کرنا ہی ایمان ہے. اگر کوئی شخص خدا کی قسم ساری رات اٹھ کر عبادت
کوئی شخص تقوی اور پرہیزگاری کی معراج کو پالے مگر اللہ کے حبیب کے حکم کی پیروی نہ کرے نا تو سمجھ لے سب کچھ بیکار ہے. ارے کوئی پوچھ لے, کوئی کرے جرت, او بھائی اس کی کیا وجہ ہے, تو میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہ عام ہستی نہیں ہے, یہ عام ہستی نہیں ہے, یہ خاصوں میں خاص الخاص ہیں. ارے یہ رسول اللہ میرے رب کے حبیب وہ ہیں جو امام الانبیاء, سرور کائنات, فخر موجودات, شب اسرا کے دلہا, ارے رحمت للعالمین, ارے جن کے لیے کل کائنات بنی, ارے یہی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مقام, ارے چنین و چنا, بنے دو جہاں, یہ شمس و قمر, یہ باغ و ثمر, یہ برگ و شجر, یہ سام و شہر, یہ تیغ و سیر, یہ تاج و کمر, یہ حکم روا. جسم کی توانائی, یہ آنکھوں کی طاقت, یہ جوانی, یہ جسم کی حرکتیں اور کہاں لے کے جانی ہے, یہ ہاتھ, یہ بازو, یہ آنکھیں, یہ ناک, یہ کان, یہ چہرہ, یہ سارے کا سارا جسم, ارے کہاں لے کے جانا ہے. اگر حضور کی یاد میں حرکت نہ کرے تو اس کو پھاڑ کر پھینک دو, ارے کسی کام کا نہیں, کیونکہ وہ تو وہ ہیں جن کے لیے رب نے کل کائنات کی ہر شے کو بنایا. میرے بھائیوں خدا کا واسطہ ہے, ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں, کوئی آپ کے اوپر میرا حکم نہیں, کوئی آپ کے اوپر میرا روب نہیں, آپ سب میرے سے بہتر ہے. میری نسبت کی اور بات ہے, میری نسبت کی اور بات ہے. ادھر مت جانا, اس کے ساتھ ضد نہ لگانا, کیونکہ جس کے ساتھ نسبت ہے وہ خود پوچھ لیں گے, وہ خود پوچھ لیں گے. میں تو آپ سے چھوٹا ہوں, آپ میرے بزرگ ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے اپنے ان بھائیوں کو کہتا ہوں, میرے بھائی اس جہاں کی اور اگلے جہاں کی نجات اگر چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرو, حضور سے محبت کرو. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی سر پر کفن باندھ کے باہر نکل جاؤ, اور میں یہ کہتا ہوں اٹھو, اگر وضو نہیں کیا وضو کرو اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں حضور سے محبت کرنے کا اظہار کرنا ہے نا, تو اسی طرح حضور کی سنت سمجھ کے جو پوری رات فیس بک پہ گزارتے ہو خدا کی یاد میں گزارو, اللہ کی یاد میں گزارو. ارے ہاتھوں کے اندر موبائل فون پکڑے چھوڑ دو, تسبیحاں پکڑ لو. ارے تسبیحوں کے اوپر اگر دنیا کو یاد کرتے ہو کہ یہ میں 100 دفعہ اللہ کا نام یا یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے دولت ملے, تو وہ وظیفہ چھوڑ دے, درود پاک پڑھنا شروع کر دو, درود پاک پڑھنا شروع کر دو. اور بھائی اس میں اس جہان کی بھی نجات ہے, اگلے جہان کی بھی نجات ہے. اور یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے ملتی ہے. اور جس کو حضور سے محبت ہو جائے, جس کو سرکار سے عشق ہو جائے, پھر وہ حضور کی پیروی بھی کرتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے حضور کی اطاعت ہے. میرے بھائیوں اگر حضور کی اطاعت نہیں ہوگی تو رب راضی نہیں ہوگا, نہیں رب راضی. قربت پانا تو بہت دور کی بات ہے, رب راضی نہیں ہوگا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے. کیونکہ یاد رکھیے گا رب نے انسان کی تخلیق فرما کر, آپ میرے ساتھ ہیں, کھانا ٹھنڈا تو نہیں ہو رہا ہے, تو اے بھی گل ہے, انسان کی میرے اللہ نے تخلیق فرمائی. ہم نہ جانے کن بحثوں میں پڑ گئے ہیں. یہ تو وہ دور چل رہا ہے کہ بایولوجیکل اور یہ جو لیبز ہیں, میڈیکل لیبز ہیں, ان کے اندر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر بچے بنائے جا رہے ہیں. یہ کس کے ساتھ ضد ہے, کس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرے. اگر ابھی بھی یہ سانسیں چل رہی ہیں صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چل رہی ہے, نہیں تو پتہ نہیں کب کا عذاب آ گیا ہوتا. ہم تو بڑی یہ قانون میں یہ جو ابھی پیچھے ترمیم کی گئی, یہ نیا قانون پاس کیا گیا یہ ہم جنسی کے حوالے سے, بھائی صاحب ان کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کیجیے. یہ کوئی شدت والی بات نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کی اور سنت کی بات ہے, میرے رب کے حکم کی بات ہے. جو ترتیب جو نظام میرے اللہ نے بنایا اس کے مطابق سب ہم نے اس کے مطابق رہنا ہے, اس نظام نے ہمارے مطابق نہیں رہنا. یہ فرق ہے بہت بڑا. رب نے مخلوق کی تخلیق فرمائی, اللہ نے, بندے نے نہیں, اللہ نے مخلوق کی تخلیق فرمائی. اور پھر پتہ کیا کیا, رب نے بندے کو قبیلوں میں بانٹ دیا. He divided us into tribes.
ہمیں قبیلوں میں میرے اللہ نے بانٹ دیا، یعنی ایک دوسرے سے کسی نہ کسی حوالے سے ہم مختلف ہیں. حاجی صاحب میرے سے مختلف ہیں، میں حاجی صاحب سے مختلف ہوں. یہ جو اختلاف ہے نا، ایک دوسرے سے مختلف ہونا، یاد رکھیے ہماری بشریت، ہماری انسانیت کا حصہ ہے. اور ان اختلافات کا پرامن طریقے سے مثبت حل نکالنا ہمارے دین اسلام کی زینت ہے. یہ بڑے بڑے میں نے آپ کو جملے کہہ دیے، ان پہ غور کیجئے گا. میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. ایک دوسرے سے کسی نہ کسی حوالے سے مختلف ہونا یہ ہماری انسانیت کا حصہ ہے. ان اختلافات کا پرامن طریقے سے مثبت حل نکالنا ہمارے دین اسلام کی زینت ہے. اسلام ہمیں ہو بہو ایک جیسے بنانے کی بات نہیں کرتا، ہو بہو ایک جیسا بنانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو سب مسلمانوں کو اللہ اور نبی کے نام پر اکٹھے کرنے کی بات کرتا ہے، اکٹھے کرنے کی تبلیغ کرتا ہے. اور یہ اتحاد امت عشق رسول اللہ، اطاعت رسول اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ کرکس ہے. یہ میں آپ کو اس کا دل بتا رہا ہوں، نچوڑ بتا رہا ہوں پوری گفتگو کا. عشق مصطفیٰ، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ اتحاد امت ممکن نہیں ہے. ارے جس نے پھر میرے نبی کی صرف ایک دو دن نہیں بلکہ ساری زندگی پیروی کی، ہر سانس کے ساتھ حضور سے عشق کیا، وہ پھر جہاں جہاں بھی گیا لوگ اس کی وجہ سے اسلام کی طرف کھنچتے چلے آئے. ترکیوں نے عشق مصطفیٰ کے ساتھ دیکھیے کیا کیا. تاریخ انسانیت میں سب سے لمبی حکومت ترکیوں نے قائم کی. برے صغیر میں خواجہ خواجگان معین الدین چشتی نے 99 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا تو عشق مصطفیٰ کا صدقہ کیا. یہ سب اگر ممکن ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے اللہ نے میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. ارے آپ کو آپ کی حضور کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر ایک کو اسلام میں مقام ملا. یہ ہماری بات نہیں ہو رہی، یہ رسول اللہ کی بات ہے کہ آپ کی رحمت رب نے اتنی وسیع کر دی کہ ہر ایک کو اسلام میں مقام ملا، سینے میں ایمان ملا. اس کی شرط صرف یہ ہے کہ رسول اللہ سے غیر مشروط عشق ہو اور ان کی اطاعت کی جائے. یعنی ہم میں سے کوئی مکمل طور پر ایک دوسرے جیسا نہیں ہے. I am not like you, you are not like me. ہم سب کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، ہم سب ایک طرح بات نہیں کرتے، ہمارے رنگ مختلف ہیں، ہماری آوازیں مختلف ہیں، ہمارے الگ الگ ماحول ہیں، ہمارے الگ الگ قبیلے ہیں، ہمارے الگ الگ علاقے ہیں. مگر جب عشق مصطفیٰ کی بات آتی ہے اور چاہے کوئی کسی مزاج کا ہو، چاہے کوئی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، چاہے کوئی کسی قبیلے کا ہو، گجر ہو یا جٹ ہو، ارے دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، یہاں سے ہو یا امریکہ سے ہو، ارے کسی بھی زمانے سے ہو، آج سے ہو یا کل سے ہو، ارے کسی بھی صدی سے ہو، آج سے ہو، 2022 سے ہو یا آج سے 1450 سال پہلے ہو، ارے عشق مصطفیٰ میں جیسے میرے تیرے صدیق اکبر تھے نا، ویسے ہی میرے فاروق اعظم ہیں، ویسے ہی میرے عثمان غنی ہیں، ویسے ہی میرے مولا علی ہیں. ارے جیسے میرے سیدنا بلال ہے نا، عشق مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں، حضور کی پیروی میں، ویسے ہی سیدنا سلمان فارسی ہیں، ارے ویسے ہی سیدنا ابو ہریرہ ہیں. یعنی اگر بات کو سمجھا جائے، اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. ارے جیسے عشق مصطفیٰ میں اور کسی چیز میں نہیں، کوئی اور سٹینڈرڈ نہیں، کوئی اور پیرامیٹر نہیں، کوئی اور لیول نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں. میں عشق مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. ارے یاد رکھو اللہ ایک اور مصطفیٰ بھی ایک ہے. میرے رب کا نبی آخری نبی ایک ہی ہے اور میں عشق مصطفیٰ کی یہاں بات کر رہا ہوں. یعنی جیسے عشق مصطفیٰ میں تمام اصحاب ایک جیسے، سیدنا بلال کا اپنا مزاج، سیدنا فاروق اعظم کا اپنا مزاج، سیدنا سلمان فارسی کا اپنا مزاج، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق کا اپنا مزاج، سیدنا ابو ہریرہ کا اپنا مزاج، سیدنا امیر معاویہ کا اپنا مزاج. اور میرے بھائیوں بڑے توانو غلط فہمیاں نے، آپ میری بات کو سمجھیے. عشق مصطفیٰ میں اصحاب تمام کے تمام ایک طرح. ارے ایسے ہی عشق مصطفیٰ میں اصحاب رسول کے ساتھ تابعین
تابعین بھی سب ایک جیسے، تبا تابعین بھی سب ایک جیسے، صالحین بھی سب ایک جیسے، حتیٰ کہ اولیاء اللہ بھی ایک جیسے۔ آؤ غوث جلی کے پاس تو وہ ایک جیسے۔ اور بھائی کس چیز میں؟ عشق مصطفیٰ میں۔ کس جیسے؟ داتا علی جیسے۔ کیسے ایک ہیں عشق مصطفیٰ میں؟ سلطان باہو بھی ایک ہیں عشق مصطفیٰ میں۔ ارے آج سے لے کر سیدنا ابوبکر صدیق تک ہر عشق مصطفیٰ ایک ہے۔ رحمت علی بھی ایک ہے، میرے پیر نصیب علی بھی ایک ہے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، کیونکہ اقبال نے کہہ دیا، بات کھول کے رکھ دی، ان جدی سمجھ جاونی آ گئی ہوئے گی، جدی سمجھ نہیں آونی میرا کوئی نہیں، میں ادا نہیں کر سکتا، ادا تے رب دا معاملہ ہے۔ اقبال کہنے لگا محبت ہی سے پائی ہے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے۔ یہ کس محبت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ نہ جانے کس سے آپ ڈرتے ہیں؟ کوئی یہاں ISI کے کیمرے نہیں لگے، اور لگے بھی ہو تو کیا ہے، ہم اپنے نبی کی بات کر رہے ہیں۔ قابو میں نہ رہا کرے جب حضور کا ذکر ہو۔ نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت۔ میرے بھائیوں، اقبال نے کہا محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ حضرات گرامی یاد رکھیے گا، this is the crux of everything I've been saying to you۔ یہ اس ساری چیز کا دل ہے، جتنی بھی گفتگو ہے، حضور سے غیر مشروط محبت ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حضور سے عشق ہو اور عاشق معشوق کی اداؤں کو نہ اپنائے۔ یار یہ کون سا منطق ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کدھر کی بات ہے؟ مجھے بھی وہ ملک دکھاؤ، مجھے بھی وہ بندے دکھاؤ، مجھے بھی وہ قوم دکھاؤ، مجھے بھی وہ امت دکھاؤ کہ عشق حضور سے ہو اور پھر حضور سے الگ دکھتے ہو۔ ارے محبت رسول اللہ سے ہو، عاشق معشوق کی اداؤں کو نہ اپنائے، یہ کیسا عشق ہوا؟ عاشق معشوق کی اداؤں کو اپناتا ہے، اخلاق کو بھی اپناتا ہے، کردار کو بھی اپناتا ہے، حتیٰ کہ عاشق معشوق کے مشن کو بھی اپناتا ہے۔ ارے عاشق وہ سچا اپنے معشوق کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا لیٹنا، اس کا کھانا، اس کا پینا اپنے معشوق کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی میں سوچتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق مصطفیٰ کے صدقے صداقت کا تاج ملا۔ اب آپ میں سے کسی کو سیدنا ابوبکر صدیق سے مسئلہ ہے تو بتا دیں، ہم سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، سب محبت والے ہیں، میرے سے زیادہ پڑھے لکھے عالم دین ہیں، آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ بھائی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ I have no problem۔ میرے کیا، میرے ماں باپ کے ماں باپ کے ماں باپ کے ماں باپ کے سر کے تاج۔ تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا برائے مہربانی حل نکال لیں، اس سے پہلے سانسیں ختم ہو جائیں، کیونکہ اس بارگاہ میں جب پیش ہوں گے نا تو سامنے رسول اللہ اگر ہوں گے تو ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق نہیں ہوگا، بچا نہیں جا سکتا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو عشق مصطفیٰ کے صدقے صداقت کا تاج ملا، تو یقیناً نبی پاک جیسا اخلاق بھی ملا ہوگا۔ حضرت عمر کو عشق مصطفیٰ میں اس کے صدقے عدالت کا تاج ملا، تو یقیناً نبی پاک جیسا اخلاق بھی ملا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کو عشق مصطفیٰ میں اس کے بدلے میں سخاوت کا تاج ملا، تو یقیناً نبی پاک جیسا اخلاق بھی تو ملا ہوگا نا۔ ارے میرے مولا علی کو عشق مصطفیٰ کے صدقے شجاعت کا تاج ملا، تو یقیناً نبی پاک جیسا اور بھائی اخلاق بھی تو ملا ہوگا نا۔ اور کرتے 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 غوث جلی تک، ارے جن کو جو کچھ ملا نبی پاک کے عشق کے بدلے میں ملا، تو یقیناً پھر حضور کا اخلاق بھی تو ملا ہوگا نا، ملا ہوگا، ملا ہوگا۔ ایسے ہی سن لیجئے، کیونکہ گھر کے پاس ہیں، سن لیجئے میرے قبلہ عالم بابا حضور پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عشق مصطفیٰ کے بدلے مقام ملا۔ ایسے ہی نہیں ملا، چلے کاٹ کے نہیں ملا، ارے وظیفے کر کے نہیں ملا،
جب تک ہر چیز کے اندر ہر چیز میں خوشبو عشق مصطفیٰ کی نہ ہو. بابا جی پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو کچھ ملا عشق مصطفیٰ کے بدلے ملا, جو مقام ملا عشق مصطفیٰ کے بدلے ملا. اب اپنے گھر اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں, کوئی پوچھے گا تو نہیں, پوچھ بھی لے, سوشل میڈیا پہ بات جاری ہے, میں بس اشارہ کرتا جاتا ہوں. اگر کوئی پوچھ لے بھائی صاحب یہ کون سا مقام عشق مصطفیٰ کے بدلے آپ کے بابا حضور پیر نصیب علی کو ملا, تو سننا, انگلی کا اشارہ کرے تو پانی رخ بدل دے. ابھی بھی ایک دو بندے ایسے زندہ ہیں, جا کے پوچھ لیجئے, ارے بابا حضور انگلی کا اشارہ کرے, یہ عشق مصطفیٰ کے بدلے جو مقام ملا وہ یہ ہے, انگلی کا اشارہ کرے پانی رخ بدل دے, قدم مبارک رکھیں تو دریا راستہ چھوڑ دے, پلک جھپکنے سے پہلے کسی کو جاپان سے اٹھا کر بیٹے کو ماں کی قدموں میں رکھ دے, کسی کے پوچھنے پر یہ بھی بتا دے کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے. ارے جب عشق مصطفیٰ کے بدلے میرے بابا حضور نصیب علی کو یہ مقام ملا تو یقیناً نبی پاک کا اخلاق بھی ملا ہوگا. ارے بھائی کیسے ملا تو سن, ارے انسان تو کیا بابا حضور نے جانوروں پر بھی کبھی سختی نہ کی, نقلی روزے کی حالت میں ہندو مائی سے دودھ کا پیالہ پکڑ کر گھونٹ بھر لیا مگر مائی کا دل نہ توڑا. ارے یہ اخلاق یہ ادائیں ارے غلاموں میں اگر ہیں تو آقا سے آئے. چلے اس کی تو بات ہو گئی, یہ ادائیں اگر غلاموں میں آئی ہیں تو آقا سے آئی ہیں. ارے آقا کون؟ آقا محمد مصطفیٰ, ارے جنہوں نے طائف میں پتھر برسانے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی, جنہوں نے فتح مکہ پر بھی جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. ارے بھائی میں کہتا ہوں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے میرے نبی کو؟ اتنی محبت اتنی شفقت کہ مانگنے والے سائل کو چاہے کوئی بھی ہو کبھی خالی میرے نبی نے نہ موڑا, کبھی خالی نہیں موڑا. ارے ہمارے پاس کوئی مجبور مانگنے والا اپنا رشتہ دار آ جائے, اپنی پھپھی آ جائے, پھپھی کے بچے آ جائیں, چچا آ جائے, چچا کے بچے آ جائیں, اب 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ دیں یا نہ دیں. ارے میرے نبی سے کوئی بھی مانگنے آ جائے میرے حضور عطا کرتے تھے, میرے نبی عطا کرتے تھے. اور یہ آخری واقعہ سنا کر میری بات مکمل تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. ارے آج کل جہان میں جس کی بھی شان ہے, اگر ایمان والا مومن ہے نا تو صدقہ رسول اللہ, صدقہ رسول اللہ. اگر کسی مسلمان ایمان والے مومن کا کوئی اخلاق ہے نا تو صدقہ رسول اللہ کا ہے. اگر ان اولیاء کی کوئی ادائیں ہیں نا جن کو بار بار کرامات کر کے بیان کر کے بیان کر کے محفلیں ختم نہیں ہوتی, ارے یہ سب کچھ صدقہ رسول اللہ کا ہے. ارے صدقہ رسول اللہ کا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کو خالی نہ موڑتے, اتنی محبت اتنی شفقت اتنا اخلاق کہ ایک دفعہ کی بات ہے اور یہ اب ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی تو مکہ شریف سے حضور نے ہجرت نہیں فرمائی تھی, تو وہاں نا ایک بوڑھی مائی رہتی تھی جناب, ایک بوڑھی مائی مکہ مکرمہ میں رہتی تھی. اب ایک ایک جملے کو آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر میری گفتگو ختم. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کرے میرے یہ دل کی بات آپ کے دل میں اترے. یاد رکھیے گا ہجرت سے پہلے کی بات ہے, مکہ کے اندر ایک مائی رہتی تھی. اب مکہ پہلے بھی حرمت والا شہر, آج بھی حرمت والا, کل تک قیامت تک حرمت والا. تو وہ مکہ مکرمہ میں جو مائی رہتی تھی وہ مسلمان نہیں تھی, ہجرت سے پہلے کی بات ہے. اب اس نے ارادہ ٹھان لیا, ضعیف مائی تھی, بوڑھی تھی, بزرگ تھی, اس نے کہا کہ میں ایس شہر نہیں رہنا, میں نے مکے میں نہیں رہنا, میں نے مکہ چھوڑ کے چلے جانا ہے. اب مائی وہ کمزور بھی تھی, ضعیف بھی تھی, غریب بھی تھی, تھوڑا سا سامان تھا اور قافلہ جو تھا وہ مکے شہر کے باہر سے چلتا تھا, پتہ نہیں اس نے کدھر جانا تھا. بہرحال مکے کے اس نے مکہ مکرمہ چھوڑنا تھا. اس نے کیا کیا, اس نے اپنی گٹھڑی بنائی, اپنا سامان اکٹھا کیا, سامنے رکھ لیا, اٹھانے کی کوشش کی, اٹھایا نہ گیا. سوچنے لگی یہاں کتنے
اتنے نوجوان ہیں, کسی کو کہوں گی میری مدد کر دے گا. باہر سڑک تک تو گھسیٹ کے سامان کو لے آئی, وہاں آ کے کھڑی ہو گئی. ایک نوجوان گزرا, کہنے لگی میری مدد کر دے, نہ رکا. دوسرا گزرا, کہنے لگی میری مدد کر دے, یہاں تک بھی تو بیٹا جانا ہے, نہ رکا. کرتے کرتے سارا دن گزر گیا. بڑے نوجوان گزرے, کسی نے مدد نہ کی. تھک ہار کر مائی بیٹھ گئی. جو ہی بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے, رسول اللہ آ رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی کام میں, ارے وہاں سے چلتے ہیں. اب مائی ان کی واقف نہیں تھی, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اس نے سمجھا شاید کوئی نوجوان ہے, اس نے کہا چلے ان سے بھی قسمت آزما لیتی ہوں, شاید یہ مدد کر دیں. اب یہ رسول اللہ ہیں, آپ آ رہے ہیں, آپ سے زیادہ کس کی مصروفیت ہو سکتی ہے, آپ آ رہے ہیں. مائی کھڑی ہوگی, کہنے لگی میری مدد کر دے, یہ تھوڑا سا سامان ہے, وہاں تک جانا ہے, شہر چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں, مدد کر دے. میرے نبی رک گئے, آپ آگے بڑھے, جھک کے اس سامان کو اٹھایا, مور نبوت والے کندھوں پہ رکھے. ارے ان اخلاق کی اداؤں کے سامنے اپنی زندگی کی اداؤں کا کبھی جائزہ لیا کرو. ہم کسی کی ماں کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتے, ہم اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتے. جتنی نرمی اور شفقت میرے نبی نے اس غیر مائی کے اوپر فرمائی, آپ نے جھک کر اس سامان کو اٹھا کر کندھوں پہ. اب یہ کندھے عام کندھے نہیں ہیں, ان پہ مور نبوت لگی ہوئی ہے. آپ نے رکھ لیا اور چلنے شروع ہو گئے. مائی بڑی خوش ہوگی, اس نے کہا چلو شکر ہے کوئی تو ملا. مائی کہنے لگی آپ کتنے اچھے ہیں, دیکھیں نا میں صبح سے دھوپ میں کھڑی ہوں, کسی نے مدد نہیں کی, آپ نے مدد کی, آپ نے میرے پہ مہربانی کی. نہیں جی میں آپ کی یہ مہربانی کا بدلہ ادا کرتی ہوں. حضور بس مسکراتے رہے, ساتھ ساتھ چلتے رہے. وہ مائی خاتم النبیین کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتی رہی. وقت جاگ کے اس کے, مگر اس کو پتا نہیں تھا یہ کون ہے. کہنے لگے دیکھیے نا میں مکہ اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ یہاں نعوذ باللہ کہتی ہے کہ یہاں ایک جادوگر محمد آ گیا ہے, اور یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے باپ دادے کا دین چھوڑ کر اسی کا ہو جاتا ہے, اللہ اور نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. میں اس چیز سے بچنا چاہتی ہوں, میں اس سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ رہی ہوں. چونکہ آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا, چونکہ آپ نے میرے پہ مہربانی کی, میں آپ کو اچھی نصیحت کرتی ہوں, آپ بھی چھوڑ دو اس شہر کو, نہیں تو آپ پہ بھی اس کے جادو کا اثر ہو جائے گا. اب دیکھو میرے نبی کا اخلاق, میرے نبی کا اخلاق دیکھو, خدا کی قسم قربان ہو جاؤ. میرے نبی کہتے ہیں, میرے نبی مسکراتے رہے, کچھ نہ کہا, چلتے رہے. وہ باتیں کرتی رہی, جو باتیں کرنی تھی بولتی رہی, جو بولنا تھا, دل کی بھڑاس نکالتی رہی. کہتی ہے دیکھو نا جی وہ فلانے کا بچہ بھی اس محمد کا ہو گیا, وہ فلانے کا بچہ بھی اس کی بات میں آ گیا, وہ فلانے کا بچہ اس کے پیچھے پھرتا ہے, میں نے نہیں ایسے بات میں پھنسنا. وہ کہتی ہے میں تو اس سے بچنا چاہتی ہوں اس لیے جا رہی ہوں. میرے نبی مسکراتے رہے. اتنے میں سفر ختم ہو گیا. آپ نے اس کا سامان نیچے رکھا, آپ نے نیچے رکھ کے خفا نہ ہوئے, آپ نے اس کو جھڑکا نہ, آپ نے اس کے ساتھ سختی نہیں کی, بس مسکراتے مسکراتے کہنے لگے. اب حضور اونچے تھے, وہ نیچی تھی, سرکار کی شان اعلیٰ, وہ ادنی. آپ نے فرمایا اے مائی تو ضعیف ہے, تو بزرگ ہے, ارے چہرے کو اٹھا کر تو دیکھ, ارے جس کی تو باتیں کر رہی ہے وہ محمد اور کوئی نہیں, میں ہی ہوں. ارے جس رسول کی تو باتیں کر رہی ہے ارے وہ میں ہی ہوں. ارے خدا کی قسم قربان جائے اس مائی کی نگاہوں پہ, اس نے نگاہیں اٹھائیں تو دیکھا بددعا کا مکھڑے والا, واللیل کی زلفوں والا, علم نشرہ کی چھاتی والا, ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والا. اور بھائی وہ مائی فدا ہو گئی, رسول اللہ کے حسن اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی مجھ کو کلمہ پڑھا دیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارے یہ کلمہ پڑھ کر وہ مائی مسلمان ہوئی, حضور پر فدا ہوئی, حضور کے اس حسن اخلاق پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی. اور بھائیوں اللہ پاک کی وحدت کی قسم ہے, یہ معاملہ صرف مائی کے ساتھ نہ ہوا بلکہ حسن بے مثال دیکھ کے اور آمنہ دا لال دیکھ کے سونے تو فدا ہو گیا. حضرت بلال دیکھ کے یمنی با ایمان ہو گیا, اور انگلی دا یمنی با ایمان ہو گیا, انگلی دا کمال دیکھ کے, اور دائیاں بھی حیران ہو گئیاں اونٹنی دی چال دیکھ کے. اور بھائی جو میرے نبی پر فدا ہو گیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا. ارے دیکھو نا, جائزہ لو, حضرت ابو بکر صدیق حضور پر فدا ہوئے,
تبھی تو ایڑی پر زہریلے سانپ کے ڈنگ برداشت کیے مگر میرے نبی پر آنچ نہ آنے دی. ارے بدلے میں کیا ہوا؟ میرے نبی کے غار کے ساتھ ہی میرے نبی کے میزان کے ساتھ. بات کہہ ہی نہیں سکتا. میرے میں تو جتنی جان میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے میں نے اسی کے مطابق بات کرنی ہے. آپ کو رب کا معاملہ ہے, اپنے رب اور اپنے نبی کو خود راضی کرنے کی عادت ڈالو. میرے بھائیوں یاد رکھو جو جو میرے نبی پر فدا ہوا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا ہوئے نا, تبھی تو یہ جذبہ آیا, تبھی یہ توفیق ملی کہ ایڑی کے اوپر زہریلے سانپ کے ڈنس کھا لیے مگر حضور پر آنچ نہ آنے دی. اور اس کے بدلے ملا کیا؟ اس کے بدلے غار کا بھی ساتھ مل گیا, میزان کا بھی ساتھ مل گیا. ارے آپ عمر کی بارگاہ میں آ جاؤ, مراد مصطفیٰ سر لینے جا رہے تھے. حافظ صاحب اشارہ ہی کافی ہے نا, عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے. اور بھائی سر لینے جا رہے تھے مگر حضور کو دیکھا, فدا ہو گئے, سب کچھ بات دیا. بدلے میں کیا ملا؟ فاروق اعظم بن گئے. ارے عثمان کے پاس چلے, عثمان غنی نے حضور پر فدا ہوئے, دیکھا, پہچانا, جانا, پیروی کی, اطاعت کی, فرمانبرداری کی, میرے نبی کی, حضور پہ فدا ہو گئے, جان مال سب کچھ بار دیا, حتیٰ کہ کعبے کے طواف کو بھی قربان کیا, کعبے کے طواف کو بھی قربان کیا. بدلے میں کیا ملا؟ ذوالنورین بن گئے. اور جس کو حضرت عثمان غنی سے پیار ہے ہاتھ کھڑا کرو. میں ہاتھ کھڑے نہیں کروانے کا, یہ میری عادت نہیں ہے, مگر آپ کا ذوق شوق دیکھ کے میں خدا کی قسم تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں یا تو آپ کسی اور ملک سے یا کسی ہوا سے تشریف لے کے آئے ہیں, کیونکہ اگر ہیں آپ پاکستانی اور اللہ کے فضل سے میرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو حضور کے نام پر پھر کس سے ڈرے؟ حضور کے نام پر پھر کس سے ڈرنا؟ یہ شرم, یہ جھجک, اس کو گھر چھوڑ کے آیا کریں. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ابو بکر صدیق کی طرح ہو, عمر فاروق کی طرح ہو, عثمان غنی کی طرح ہو. عثمان غنی کو سخاوت کا تاج بھی ملا. میرے رب نے عشق مصطفیٰ کے بدلے ذوالنورین کا مقام دیا. اب آ جاؤ علی کے در پر, مولا علی کے در پر آ جاؤ. ارے علی حضور پر فدا ہوئے. ارے کیسے فدا ہوئے؟ چلو بتا دیتے ہیں. موت کے بستر پر نبی کے حکم پر لیٹ گئے, رسول اللہ کے حکم پر موت کے بستر پر میرے علی لیٹ کے میدان جنگ میں اترے. میدان جنگ میں اترے اور کس کے حکم پر اترے؟ میرے نبی کے حکم پر اترے. کیوں اترے؟ عشق مصطفیٰ میں اترے. اتر کر کیا کیا؟ مرہب کے 2 ٹکڑے کیے. میرے نبی کے حکم پر خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا جس کو 70 صحابہ نہ اٹھا سکے. میرے علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا رسول اللہ کی ناموس کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے میرے علی نے سب سے پہلے اپنے تن من دھن کو سب کچھ بار دیا. علی نے تو بیٹے بھی حضور کی ناموس کے لیے ذبح کرائے. ارے کیا باتیں کرتے ہو؟ علی نے بیٹے بھی رسول اللہ کی ناموس کے لیے ذبح کرائے, سب کچھ بار دیا. ارے اس کے بدلے میں ملا کیا؟ علی کو ملا کیا؟ تو سن لو, وہ مقام ملا کہ علی کو دیکھنا عبادت بن گیا, علی کا ذکر کرنا عبادت بن گیا. حضور پر فدا ہونے کے بدلے علی نبی کا اخی بن گیا. فتح مکہ کے بعد ارے مقام دیکھو, اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو ان اداؤں کو اپناؤ. علی نبی پاک پہ فدا ہوئے نا, تو اس فدا ہونے کے بدلے میں, عشق مصطفیٰ کے بدلے میں, ارے فتح مکہ کے بعد علی نبی کے کندھوں پر سوار ہوئے, علی نبی کے کندھوں پر سوار ہوئے جس پہ مور نبوت لگی. مولا علی نے بنتی کی, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بے ادبی, یہ گستاخی میں کیسے کروں؟ آپ کے کندھوں پر علی کیسے سوار ہو؟ اے میرے اللہ کے حبیب, آپ علی کے کندھوں پر سوار ہو. تو میرے نبی نے فرمایا, اور یہ علی اور نبی کے حوالے سے سنی کا عقیدہ سن لیجئے, میرے نبی نے فرمایا علی میں تیرے کندھوں پہ سوار نہیں ہوں گا کیونکہ تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ارے نبی ہے, نبی کے بعد جو بھی ہے
علی ہے. ارے یاد رکھیے گا مولا علی کو جو بھی ملا صدقہ رسول اللہ کا ملا. ارے اتنا ملا کہ دیکھنا علی کی عبادت بن گیا. ارے علی کا ذکر کرنا عبادت بن گیا. اور فتح مکہ کے بعد علی جب نبی کے کندھوں پر سوار ہوئے نا تو کعبے کے اندر اوپر چڑھ کر جب بتوں کو توڑے تو میرے نبی نے پوچھا علی کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ حکم فرمائیے عرش معلیٰ کے پائے او علی کی شان ہے. فرمانے لگے عرش معلیٰ کے پائے کو تھام لوں. ارے یہ کیوں ہے؟ میں نے کئی دفعہ پوچھا, اپنے آپ سے پوچھا, علماء حق سے پوچھا, اپنے شیخ سے پوچھا, اپنے پیر سے پوچھا, اپنے والد سے پوچھا, اپنی والدہ سے پوچھا, اپنے بزرگوں سے پوچھا, سب سے پوچھا یہ کیوں ہوا؟ ارے یہ کیوں ہوا؟ علی کو یہ مقام کیوں ملا؟ ارے کہنے لگے سب نے کہا علی کو جو بھی ملا صدقہ مصطفیٰ کا ملا. یہاں تک کہ ارے جس کے نبی مولا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. ارے جس کے نبی مولا اس کے پھر علی مولا. ارے کیوں؟ کیونکہ علی نبی پر فدا ہو گئے. خدا کی قسم علی نبی پر فدا ہو گئے. پھر سن لیجئے علی نبی پر فدا ہو گئے. پھر سنیے علی نبی پر فدا ہوئے برتن پاک کا صدقہ. پھر سنیے علی نبی پر فدا ہو گئے. اور بس پھر علی یہی کہتے پھرتے ایک تیرے رخ کی روشنی. ارے ہاتھوں کو بلند کر لو, تمہیں اللہ کا واسطہ پڑھو میرے ساتھ. ارے ایک تیرے علی کو سنیے علی کیا کہتا ہے. علی کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ کی حرکت کی وجہ سے یہ نہیں کہتا, مجھے آپ سے اللہ تعالیٰ کچھ مانگنے کی توفیق نہ دے. مجھے تو میری سرکار کے در سے میری اوقات سے بڑھ کے ملا. میں تو صرف حقیقت جاننا چاہتا ہوں, اور حقیقت یہ ہے کہ نبی ہے, نبی ہے, علی ہے. ارے جو بھی علی کو ملا نبی سے ملا. اور جب سب کچھ مل گیا تو علی یہی کہتے پھرتے کہتے ایک تیرے رخ کی روشنی اور چین ہے تو جہان کی انس کا انس اسی سے ہے, جہان کی وہی جان ہے. ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ